السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددی قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاں میں غلامی کا ثبوت دیجئے۔ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہر چیز کا بنانے کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کپڑے بناتا ہے تاکہ اسے پہن کر اپنے جسم کو ڈھک سکے۔ مثال کے طور پر انسان موبائل بناتا ہے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے بات چیت کر سکے۔ مثال کے طور پر انسان چپل اور جوتے بناتا ہے تاکہ اسے پہن کر آسانی سے چل پھر سکے۔ مثال کے طور پر انسان کھانا بناتا ہے تاکہ اسے کھا کر کے آسانی سے زندگی کو گزار سکے۔ مثال کے طور پر انسان گاڑی بناتا ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر کے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکے۔ مثال کے طور پر انسان گھر بناتا ہے تاکہ آندھی، طوفان، سردی اور گرمی سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو چیز آپ بناتے ہو تو بیکار نہیں بناتے ہو، تو وہ پاک پروردگار عالم جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کیا اس نے ہمیں اور آپ کو بیکار پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عبادتیں تو بہت ساری عبادت ہیں، لیکن تمام عبادتوں میں جو سب سے زیادہ اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔
جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ الترغیب و ترہیب جلد اول صفحہ نمبر 61 میں اللہ کے غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے آدم کے اولادو اٹھو اور جہنم کے اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے اپنے اوپر گناہوں کے بدولت جلانا شروع کر دیا ہے۔ اب دیندار لوگ اٹھتے ہیں، اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں اور نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس دن کا وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے، اس دن کا وہ گناہ جو ہاتھوں سے ہوئے، اس دن کا وہ گناہ جو آنکھوں سے ہوئے، اس دن کا وہ گناہ جو اس کے زبان سے ہوئے، اس دن کا وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پنجگانہ نماز پڑھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مشکات شریف صفحہ نمبر 58 میں غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ اسی مہینے میں آئے ہیں، ربیع النور کی 12 تاریخ کو آئے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ آئے تو جس مصطفیٰ کی یاد ہم اور آپ مناتے ہیں اس مصطفیٰ کو مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ المعراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ایک مقام پہ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں اسی نماز کے تعلق سے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، سارے صحابہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ سے خطاب فرمانے کے بعد جب خطاب مکمل ہو جاتا ہے میرے آقا مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں صحابہ کرام آتے ہیں۔ میرے آقا آگے آگے چل رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جو ہی میرے آقا ایک درخت کے قریب پہنچتے ہیں سارے صحابہ کرام اس درخت کے قریب پہنچنے کے بعد آقا کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اب میرے آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ اتنے میں میرے آقا فرماتے ہیں ابو ذر کہتے ہیں حاضر ہوں یا رسول اللہ، فرمائے تو صحیح۔ اب میرے آقا ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر کے ہلانا شروع فرماتے ہیں، اس سے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ذر اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے درخت کے شاخ کو ہلاتے ہیں اس سے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ذر سنو، جو بندہ مومن 5 وقت کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جس طریقے سے اس درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتا دوں تصور میں بغداد شریف چلتے ہیں۔ بغداد شریف کی جامع مسجد میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ اسی خطاب کے درمیان ایک نوجوان غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے یا غوث اعظم سرکار میں نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ یا غوث اعظم سرکار کوئی تعویذ عطا کر دیجئے، کوئی دعا عطا کر دیجئے، کوئی وظیفہ عطا کر دیجئے
جس کے صدقے میں اللہ میرے گھر میں برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوان یہ بتا تیرا گھر کہاں ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یا غوث اعظم میرا گھر بازار کے راستے میں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ بتا کیا تیرے گھر کے دروازے میں پردہ لگا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے میرے گھر کے دروازے میں پردہ نہیں لگا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جا اور سب سے پہلے اپنے گھر کے دروازے میں پردہ لگا لے۔ اب وہ نوجوان جاتا ہے اپنے گھر کے دروازے میں پردہ لگاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ تحفے اور تحائف لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور تحفے تحائف کو پیش کرتا ہے۔ پیش کرنے کے بعد عرض کرتا ہے یا غوث اعظم سرکار پردہ لگانے کی حکمت مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ جب سے میں نے پردہ لگایا ہے میرے گھر میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، میرے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اے نوجوان سن، جب تیرا گھر بازار کے راستے میں تھا اور تیرے گھر کے دروازے میں پردہ نہیں لگا تھا تو بازار کے راستے سے آنے جانے والے بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر سے اللہ برکتوں کو اٹھا۔ اب ذرا سوچے نوجوانوں، سوچو مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دیوانوں سوچو، ایک بے نمازی کی نظر اتنی خطرناک ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر میں دیکھ لیتا ہے تو اس کے نظر کی نزوعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے برکت کرتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ جس گھر میں صرف اور صرف بے نمازی رہتے ہو کیا اس گھر میں برکت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس گھر میں بیماریاں ہو سکتی ہے، اس گھر میں جو ہے پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن برکت نہیں آ سکتی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ واقعی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے چاہنے والے ہیں، آقا کے ماننے والے ہیں تو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم یوں نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر میرے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو گردن کٹانا گوارا کروں گا، لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ آقا کریم سے محبت کرنے والے ہیں تو سنو، جتنی خوشی آقا کو تمہارے نماز پڑھنے سے ملتی ہے، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آقا کو راضی کرنا چاہتے ہو، آقا کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے سر کو رب کے حضور جھکانا سیکھو۔ جو سر آقا کریم کی محبت میں رب کی رضا کے لیے جھکتا ہے وہی سر اٹھتا ہے، اور جو سر اٹھتا ہے وہی سر تحفظ ناموس رسالت کے لیے کٹتا ہوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ کو پیغام دینے لگا ہوں، آپ اگر حضور کو راضی کر لیں گے، حضور راضی کب ہوں گے؟ جب آپ نمازوں کو پابندی سے پڑھیں گے، ان کے سنتوں پہ عمل کریں گے، ان کے فرمانوں پہ عمل کریں گے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جس سے میرے آقا راضی ہو جاتے ہیں اس سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس سے سب راضی ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔